قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں خبر دی تھی۔ مودی کی ایک اور چال کامیاب ہو گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بالآخر ان تمام محب وطن فوجیوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا جنہوں نے 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، اور آج سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم ختم کر کے ان تمام محب وطن بنگلہ دیشیوں کے حق پر ڈاکہ مار دیا۔ یہ سب مودی سرکار کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور جہاں بنگلہ دیش کے عوام کے لیے یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اب بنگلہ دیش پر بھی نیپال کی طرح مودی سرکار کی راج کرے گی، کیونکہ یہ چال مودی سرکار کی تھی۔ مودی سرکار نے بھارت کی طرح بنگلہ دیش سے بھی مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے، مسلمانوں کا بنگلہ دیش پر قائم اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ہی حسینہ واجد کو یہ پلان دیا تھا، اور آج اسی پلان کے تحت کوٹا سسٹم ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے کوٹا سسٹم صرف اور صرف 5% کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ میں کوٹا سسٹم بحالی کے خلاف سماعت میں عدالت نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹوں پر ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ آزادی کی جنگ لڑنے والے فوجیوں کے بچوں کے لیے صرف اور صرف 5% کوٹا رکھا جائے، باقی سب جائیں اب بھاڑ میں۔ دوستو، یہ ہے مودی سرکار کی چال جو اب کامیاب ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد بنگلہ دیش کی فوج نے کرفیو میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اگلے حکم تک کرفیو جاری رہے گا۔ دیکھتے ہی گولی مارنے تک کا احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ عوام کا جم غفیر ہے جو اس وقت بنگلہ دیش کی سڑکوں پر موجود ہے۔ انہوں نے کرفیو توڑ ڈالے ہیں۔ اس وقت بنگلہ دیش میں انقلاب جیسی صورتحال برپا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جس طرح بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے شب خون مارا ہے، عین ممکن ہے یہ احتجاج انقلاب اب رکے گا نہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے لگائے گئے کرفیو میں توسیع کر دی گئی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب حالات مزید خراب ہوں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ڈھاکہ کی سڑکوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کا اب بھی گشت جاری ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں 133 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک افراد میں 2 پولیس اہلکار اور 4 فوجی بھی شامل ہیں، جبکہ 150 پولیس اہلکار اب بھی زخمی ہیں۔ حکومت کی ہدایت پر انٹرنیٹ، ٹیکسٹ میسج اور اوورسیز کال سروسز اگلے حکم تک معطل کر دی گئی ہیں۔ تعلیمی ادارے اور دفاتر پہلے سے ہی بند ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں، بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں پہلے 30% کوٹا دیا جاتا تھا۔ گزشتہ کئی روز سے طلبہ اسی کوٹے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو یہاں بتاتا چلوں، عوامی لیگ کی طلبہ ونگ بھی بھارتی ہندوتوا کی سوچ رکھنے والی جماعت BJP کے گنڈوں کی طرح ہی ہے، اور انہوں نے ہی بنگلہ دیشی مسلمانوں کا قتل عام ان فسادات کی آڑ میں کیا ہے، تاکہ جس طرح بھارت ہندوتوا کی سوچ رکھنے والوں نے اپنا ڈر اور خوف دیگر اقلیتوں کے خلاف قائم کر رکھا ہے، بالکل اسی طرز پر بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوستو، حالات اس وقت بھی بنگلہ دیش کے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اور عین ممکن ہے اگر کوٹا سسٹم میں انصاف نہ کیا گیا تو انقلاب، احتجاج، حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ بن سکتا ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔